بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صلوات کے ذریعے رزق کی فراہمی۔ بہت سے لوگ آج ہمارے یہاں پریشان ہیں، اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کورونا سے، اس کی وجہ سے بھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، اور پریشانی آگے بڑھ سکتی ہے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں بھی مشکل میں پڑ جائیں گی، نئی نوکریاں نہیں لگ پائیں گی، انسان پریشان ہو جائے گا، گھر والے بھوک مری کی طرف چلے جائیں گے۔ لہذا یہ بہترین عمل ہے جو ہمارے اماموں کی طرف سے آیا ہے کہ صلوات کی تسبیح پڑھے یا صلوات کا ورد کرے تو پروردگار عالم اس کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس، مسجد الحرام کی کسی گیٹ کے پاس آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد وہ پہلے ہی سے ایک کام کرتا ہے کہ اپنی مٹھی میں ایک ٹاٹ کا کپڑا یا چھوٹا سا کوئی ٹکڑا لیتا ہے، اس کے اندر وہ ایک موتی لیتا ہے، دوسرا موتی لیتا ہے، تیسرا موتی لیتا ہے، ایک موتی میں سوراخ ہے، ایک موتی میں سوراخ نہیں ہے، ایک موتی میں آدھا سوراخ ہے، اور ایک لال ہیرا پتھر لیتا ہے جو لال قسم کا ہے، وہ لے کے مٹھی بند کر کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی آج ہمارے سوال کا جواب دے دے گا، اور خاص طور سے یہ اشارہ تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اگر وہ آئیں گے اور ہمارے سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ وہ ایمان کبھی لاتا نہیں تھا، بہت بڑے بڑے اس نے پیغمبر اکرم علیہ السلام سے دعوے کیے کہ میں ایمان لے آؤں گا، لیکن کبھی لایا نہیں۔ مگر یہاں پر ہم جو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اس میں رزق سے متعلق ایک بات ہے جو جس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس نے جیسے ہی پیغمبر اکرم جناب ابو ذر کے ساتھ، زیادہ تر ابو ذر کے ساتھ چلتے تھے، تو آئے تو ابو جہل کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کافر تھا، اور اس نے رسول اللہ نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا کہ اے محمد، یہ بتاؤ کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ تو پیغمبر کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، علم لدنی کے مالک تھے، پروردگار عالم کی طرف سے الرحمن علم القرآن کی سند لیے ہوئے تھے، لہذا فوراً آپ نے کہا کہ تیری مٹھی میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر 3 موتی ہیں، ایک میں سوراخ ہے، ایک میں سوراخ نہیں ہے، اور ایک میں آدھا سوراخ ہے، اور ایک لال ہے ہیرا، اس کے اندر ایک لال قسم کا چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ اس نے فوراً مٹھی کھول دی، کہا کہ آپ کی ساری باتیں تو صحیح، مگر یہ جو آپ نے کہا ایک پتھر ہے، اس کے اندر لال قسم کا کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے، یہ ہم کیسے مانیں؟ تو ابو ذر فوراً بولے، ابو ذر کہنے لگے کہ اس کے 2 ٹکڑے کرنا پڑیں گے۔ تو کہا اس کے اگر 2 ٹکڑے کیے تو یہ تو قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ جائے گی۔ کنجوس بھی بہت تھا، لہذا ابو ذر کے اس کہنے پہ کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، تو کہا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے اس کے 2 ٹکڑے۔ تو کہا پھر کیسے ثابت ہوگی پیغمبر کی بات؟ تو کہا کہ تم جو بھی رقم کہو گے وہ دی جائے گی، اگر پیغمبر کی غلط بات ثابت ہو گئی اس کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد۔ تو وہ راضی ہو گیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ جیسے ہی 2 ٹکڑے کیے گئے تو وہ جو لال قسم کا کیڑا تھا وہ بھی جگہ پہچانتا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے فوراً ہی پیغمبر کی ہتھیلی پہ آیا اور گویا ہوا سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پیغمبر نے کچھ گفتگو کی، اور اس کے بعد اس نے اس کا جواب دیا۔ ساری گفتگو جب تمام ہو گئی تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم سانسیں لے رہے ہو، تم زندہ ہو، اور اس بند جگہ پر جہاں بالکل کوئی
کوئی راستہ نہیں ہے ہوا تک آنے کا، تو تمہارے منہ میں یہ سبز پتا آیا کیسے، یہ رزق تمہیں مہیا کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ رزق تو ہم کو دن میں 3 مرتبہ مہیا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ 3 مرتبہ کیسے مہیا ہوتا ہے، کوئی راہ تو ہے نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم جب صبح درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں آپ پر، تو اللہ ایک پتا بھیجتا ہے میرے رزق کا، جب ہم دوپہر میں صلوات پڑھتے ہیں تو دوسرا پتا بھیجتا ہے، اور جب ہم رات میں صلوات پڑھتے ہیں تو تیسرا پتا رزق کے طور پر بھیجتا ہے۔ تو بس ظاہر ہے کہ اس کو تو ایمان لانا نہیں تھا، لیکن جو صاحبان ایمان تھے ان کے ایمان جاگ گئے، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا ان لوگوں کے بھی ایمان بھی جاگ گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر بند جگہ پہ جو پتھر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس کو توڑا گیا تب پتہ چلا۔ تو جب اس بند جگہ پر پروردگار عالم رزق مہیا کر سکتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ عام فضا میں جہاں عام کھلے میں ہیں اس میں وہ رزق نہیں مہیا کر سکتا؟ لیکن اس رزق کا راز کیا ہے؟ اس رزق کا راز ہے محمد اور ان کی آل پر صلوات کا بھیجنا۔ اب اگر جو لوگ محمد اور ان کی آل پر صلوات بھیجیں گے تو پروردگار عالم اس واقعے کے تحت اگر آپ دیکھیں تو یقیناً اس کو رزق فراہم کرے گا۔ پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس مہینے میں صلوات پڑھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پروردگار عالم اگر ہم 1 مرتبہ صلوات پڑھیں گے پیغمبر اکرم کے اوپر تو پروردگار عالم 100 مرتبہ اس کے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ اور خاص طور سے جمعے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ جمعے کے دن ضرور صلوات پڑھے 100 مرتبہ۔ تو کہتے ہیں کہ رسول 60 حاجتیں اس کی پوری ہوں گی، 30 حاجتیں دنیا کی اس کی پوری ہوں گی اور 30 حاجتیں اس کی آخرت کی پوری ہوں گی۔ تو اگر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو کوئی عمل نہیں کرے، صرف اور صرف صلوات کا عمل کرے۔ اگر ایک تسبیح ہو اپنے اوپر واجب کر لے کہ ہمیں ایک تسبیح کسی وقت بھی پڑھنا ہے تو پروردگار عالم اس کو روزی روٹی پاک اور پاکیزہ طریقے سے عطا کرے گا۔ صلی علی محمد۔